آسٹریلیا نے اپنی اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے اور اپنے جو ہے ورکرز کی جو شارٹیج ہے اس کو کم کرنے کے لیے ان کی جو ایجوکیشن کے اوپر ڈپینڈنسی تھی، اسٹوڈنٹس باہر سے آتے تھے اور وہ ان کی اکانومی میں ایک بہت ہی وائٹل رول ادا کرتے تھے، اس کو دوبارہ سے انیبل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آسٹریلیا بلانے کے لیے انہوں نے ایک نئی اسکیم جو ہے وہ شروع کی ہے۔ وہ کیا اسکیم ہے وہی آج کی اس ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے، بتاؤں گا کہ وہ کیا اسکیم ہے اور اس میں اسٹوڈنٹس کے لیے کیا بینیفٹ ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں تنویر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل WSL کنسلٹنٹ۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے آسٹریلیا اسٹڈی اینڈ ورک ویزا فار فری ان 2022۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا نے لاسٹ 2 ایئر سے بہت سخت لاک ڈاؤن جو ہے کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن رکھا اور اپنے بارڈرز کو ہے انٹرنیشنل ٹریولرز کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، باقی سب ورکرز کے لیے مکمل طور پر بند رکھا تھا کہ کوئی آ نہیں سکتا تھا، آسٹریلیا میں جو ہے انٹر نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن 2 سال کے بعد انہوں نے فلی ویکسینیٹڈ پرسنز کو الاؤ کر دیا کہ وہ اب آ سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہم آلریڈی ایک ویڈیو بنا کر جو ہے نا اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں، جو کہ آپ ہمارے چینل سے بھی دیکھ سکتے ہیں، کہ جس میں انہوں نے الاؤ کر دیا تھا سب اسٹوڈنٹس کے لیے، باقی لوگوں کے لیے کہ اب وہ آسٹریلیا آ سکتے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ اب آسٹریلیا نے اپنی اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے اور اپنے جو ہے ورکرز کی جو شارٹیج ہے اس کو کم کرنے کے لیے ان کی جو ایجوکیشن کے اوپر ڈپینڈنسی تھی، اسٹوڈنٹس باہر سے آتے تھے اور وہ ان کی اکانومی میں ایک بہت ہی وائٹل رول ادا کرتے تھے، اس کو دوبارہ سے انیبل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آسٹریلیا بلانے کے لیے انہوں نے ایک نئی اسکیم جو ہے وہ شروع کی ہے۔ وہ کیا اسکیم ہے وہی آج کی اس ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے، بتاؤں گا کہ وہ کیا اسکیم ہے اور اس میں اسٹوڈنٹس کے لیے کیا بینیفٹ ہے۔ وہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، آپ کو اس کے بارے میں کمپلیٹ جو ہے انفارمیشن ملے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ بھی UK، USA، کینیڈا، آسٹریا، اٹلی یا کسی بھی اور ملک میں اپلائی کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو پوری طرح سے گائیڈ کریں گے۔ اور اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے تو اس کو آپ وائس میسج میں یا پھر آپ جو ہے ٹیکسٹ کر کے ہمارے دیے ہوئے نمبر پر بھیجیں، ہم اس کو اپنی آنے والی ویڈیوز میں شامل کریں گے اور اس کے اوپر آپ کو جواب بھی دیں گے۔ اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں، تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیوز جو ہے اس کے بارے میں، اسٹڈی ابراڈ کے بارے میں ملتی رہیں۔ دوستو اب آتے ہیں ہم ٹاپک کی طرف کہ جو ہے وہ کیا ہے آپشن اور کیا چیزیں ہیں جو کہ آسٹریلیا اب نئی ان کی پالیسی ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو کچھ بتاؤں گا کہ آسٹریلیا جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کیا بینیفیشل ہے، کیوں اتنا زیادہ پاپولر ہے، اس کی ریزن جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں۔ آسٹریلیا جو ہے وہ ایک سب سے پہلی بات ہے کہ وہ انگلش اسپیکنگ کنٹری ہے، اس میں تمام جو پاپولیشن ہے ان کی آلموسٹ وہ انگلش اسپیکنگ ہے، وہاں پر دوسرے نیٹو اور کوئی لینگویج نہیں بولی جاتی۔ اس کے علاوہ وہاں پر اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ پریفر کیا جاتا ہے، آپ کو وہاں پر پارٹ ٹائم جاب مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا کی جو ٹاپ 7 یونیورسٹیز ہیں وہ ان کی دنیا کی جو ٹاپ رینکنگ کی یونیورسٹیز ہیں 100، ان میں سے آسٹریلیا کی ٹاپ 7 یونیورسٹیز جو آتی ہیں 100 یونیورسٹیز میں ٹاپ کی 7 جو ہیں وہ آسٹریلیا کی ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی ایک یہ ہے کہ وہاں کی یونیورسٹیز بہت اچھی ہیں، وہاں کا جو ایجوکیشن کا لیول ہے وہ بہت اچھا ہے۔ وہ جہاں سے اگر آپ وہاں سے ڈگری لیتے ہیں تو آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جاب کرتے ہیں، آپ کو اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوتا، آپ کی ڈگری ہر جگہ ایکسیپٹڈ ہوتی ہے اور آپ کی یونیورسٹیز کی رینکنگ بہت اچھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو وہاں پر سب سے جو بڑا اپرچونٹی ہمارے اسٹوڈنٹس کو پاکستان، انڈیا سے جو لوگ جاتے ہیں ان کو یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر آسانی سے PR ملتی ہے۔ اگر آپ وہاں سے 2 سے 3 سال کا وہاں پہ اسٹڈی کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو شارٹ سے ٹائم میں وہاں کی آپ PR بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ وہاں پر آپ کو PR مل جاتی ہے۔ تو یہ تھے وہ ایڈوانٹیجز جو کہ آپ کو آسٹریلیا میں ملتے ہیں۔ اب جو نئی اسکیم ہے اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو یہ آسٹریلیا کے پرائم منسٹر اسکاٹ موریسن نے ریسنٹلی ایک اناؤنسمنٹ کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ آسٹریلیا کی اکانومی جو ہے وہ اس کو سٹیبل کرنے کے لیے ان کو ٹورزم، لیبر اور اس طرح کے لوگوں کو وہاں پر جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا اور ان کو آسٹریلیا میں لانا پڑے گا۔ آسٹریلیا میں جو ہے فارنر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے، اور جو ہے ان کے مطلب جو ان کی ٹورزم انڈسٹری ہے یا ان کی لیبر ہے اس کے لیے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ باہر سے انٹرنیشنل جو ہے لیبر اس کو لانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے لیے اب انہوں نے ایک پیکیج اناؤنس کیا ہے۔ وہ پیکیج کیا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے $55 ملین کا ایک پیکیج اناؤنس کیا ہے۔ اس پیکیج کے اکارڈنگ
تقریباً 1,75,000 لوگوں کو جو ہے وہ اسٹڈی اور ورک ویزا جو ہے وہ فری آف کاسٹ دیں گے. مطلب آپ سے ویزا کی فیس چارج نہیں کی جائے گی، آپ کو ویزا اپلیکیشن فیس نہیں پے کر دیں. یہ اس اسکیم کا ہے حصہ ہے کہ یعنی اس اسکیم کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ ابھی اس اسکیم کے تھرو اپلائی کریں گے تو آپ نے ویزا فیس پے نہیں کرنی. اچھا، اب یہ آتا ہے کہ یہ گولڈن چانس ہے فار اسٹوڈنٹس آن ورکر. دوستو میں اس اپرچونٹی کو اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے ایک گولڈن چانس سمجھتا ہوں. آپ میں سے بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا دنیا کی سیفسٹ کنٹری ہے اور یہاں پر یو کے اور یو ایس اے کے مقابلے میں جو ہے کم ٹائم میں آپ کو جو ہے وہاں پر امیگریشن اور یا ریزیڈنسی مل جاتی ہے. اس کے علاوہ یہاں کی یونیورسٹیز بھی بہت اچھی ہیں، تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہاں پر جا کر بغیر اب فیس پے کیے، جو کہ خاصی اماؤنٹ ان کی بنتی تھی فیس کی، وہ بغیر فیس پے کیے اپنا اسٹوڈنٹ ویزا جو ہے وہ یا ورک ویزا ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. دوستو اگر آپ بھی مزید ملکوں کے بارے میں یا جو ہے آسٹریلیا کے بارے میں یا کسی اور ملک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہم نے ایک بک جو ہے اس کو پبلش کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے اے ہینڈ بک آف اپرچونٹیز. اس کے اندر ہم نے تقریباً 40 ایسے ملک جن کے اندر جو کہ ٹاپ ڈیسٹینیشن آتی ہیں اسٹڈی ابراڈ کے حوالے سے ان کو شامل کیا ہے، جس میں یو کے ہے، یو ایس اے ہے، کینیڈا، آسٹریلیا، ترکی، اٹلی اور بہت سارے یورپین کے تقریباً تمام ہی ملک شامل ہیں جو کہ اس لسٹ کے اندر آتے ہیں. تو اس کے اندر ہم نے ان کے بارے میں بتایا، ان کا ڈیموگرافک کے بارے میں بتایا، ان کے جو ہے کلچر کے بارے میں بات کی ہے، ان کی یونیورسٹیز کے اوپر کیو ایس رینکنگ یونیورسٹی کی ہے اس کے اوپر ہم نے اس کے بارے میں بتایا وہ کون کون سی ہے ان کی یونیورسٹیز ہیں جو کہ کیو ایس رینکنگ میں ٹاپ آتی ہیں، ان کی ڈیڈ لائنز ہے، ان کی انٹیکس کون سی ہے، ان میں کورسز کون کون سے اویلیبل ہیں، یہ ساروں کے اوپر ہم نے بات کی ہے. آپ کو جو ہے انٹرنیٹ سے تقریباً تمام ہی ہر ملک کی انفارمیشن مل تو جاتی ہے، سرچ کر لیتے ہیں تو آپ کو تقریباً مل جاتی ہے، لیکن وہ ساری انفارمیشن ایک جگہ پہ نہیں ہوتی. آپ کسی ایک ملک کے بارے میں ڈھونڈیں گے تو مل جائے گی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کسی ایک ٹاپک میں ملے. کورسز مل جائیں تو آپ کو انٹیکس کا پتہ چلے، انٹیکس کا پتہ چل گیا تو آپ کو ڈیڈ لائنز کا نہیں پتہ چلے گا. آپ کو یہ نہیں پتہ کون کون سی ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں، ان کا ویزا کا پروسیس کیا ہے، کس طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے، کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے. تو یہ ساری انفارمیشن ایک جگہ پہ نہیں ہوتی، کیونکہ جو گوگل پر پوسٹ ہوتی ہیں موسٹلی وہ جس بندے نے پوسٹ ڈالی ہوتی ہے، جس کمپنی نے وہ ڈالی ہوتی ہے، تو وہ انہوں نے کی ورڈ کے حساب سے رکھا ہوتا ہے تاکہ وہ گوگل پر رینک کر جائیں اور وہاں پر وہ ان کی ایڈورٹائزنگ چلتی رہے اور گوگل سے ان کو پیسے ملتے رہیں. وہ اس لیے نہیں کرتے کہ لوگوں کو بیسکلی اس کے لیے ساری انفارمیشن بھی ملے. کسی کو انفارمیشن مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ ملے تو ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو اس سے کوئی بینیفٹ نہیں ہو رہا ہوتا. ان کا بیسکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک کی ورڈ کے اگینسٹ اپنی ایک پوسٹ ڈالی ہے تو وہ رینک کر جائے اور رینک کر کے ان کو اس کا جو ہے وہاں پر ایڈ چلتی رہے اور ان کو فائدہ ہوتا رہے. تو اس سے یہ ہوا ہے کہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ آپ کو اتھینٹک اور باقاعدہ جو ہے نا اپرووڈ انفارمیشن کسی بھی ایک جگہ پہ نہیں ملتی. آپ کو اگر 40-45 ملکوں کے اوپر ورکنگ کرنی ہے یا آپ نے اپنے بچے کا یا خود اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو بہت ٹائم دینا پڑے گا. آپ کو 1-2 مہینے لگا کے یہ ساری انفارمیشن اکٹھی کرنے کی پڑے گی اور پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اب یہ آپ کے پاس جو ہم نے بک لے ہیں اس کو پڑھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کہاں پہ اپلائی کرنا ہے. آپ اپنے آپ کی خود سے اسیسمنٹ بھی کر سکیں گے کہ آپ جو ہے آپ کہاں پہ ایلیجیبل ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سی یونیورسٹی میں کیا پرسنٹیج ریکوائرڈ ہوتی ہے، ان کا انٹیک کب ہے، ان کی بیسک سی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. تو اس کے اوپر آپ کی اسیسمنٹ بھی خود سے ہو جائے گی. تو یہ بک جو ہے یہ ہم جلد ہی اس کو پبلش کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ کو یہ بک چاہیے ہوگی اور آپ نے یہ بک اگر منگوانی ہوگی تو اس کے لیے آپ ہم سے اس کی بکنگ کروا سکتے ہیں. ہم اس کی کیونکہ بیسکلی سٹارٹ میں ہم اس کی لمیٹڈ کاپی ہی پرنٹ کروائیں گے، تو دین جو بکنگ کرواتا جائے گا اس کو لیے ہم یہ پھر پرنٹ کروا کے اس کو دے دیں گے. تو آنے والے دنوں میں یہ جلد ہی پرنٹنگ میں آ رہی ہے اور پھر آپ اس کو یہ اویلیبل ہو جائے گی اور آپ ہم سے یہ پرچیز کر سکتے ہیں. تو بکنگ کروانے کا طریقہ کار آپ ہماری سوشل میڈیا پیجز پر اور اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیوز کے اندر آنے والے دنوں میں ہم آپ کو مزید جو اس کے بارے میں بتا دیں گے. تو دوستو یہ تھا آسٹریلیا کے بارے میں نے آپ کو بتایا جو ان کی ایک لیٹسٹ نیوز ہے کہ جیسے میں انہوں نے جو آپ کی ویزا فیس ہے اس کو ایگزیمپٹ کر دیا، اور یہ بک کے بارے میں تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں اگر آپ یہ بک لینا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ یہ بھی لے سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا. مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.